बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, आज की सुईलाग में अदलिया के हवाले से बड़ी अहम खबर है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इस खबर के बाद नाज़रीन अहम हलकों में हलचल मच चुकी है। चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का कौन सा एक बड़ा हुक्म था या बड़ा फ़ैसला था जो कि मानने से इनकार किया, और इस इनकार के बाद चीज़ें जो हैं वो किस जानिब जाती हुई नज़र आ रही हैं, मामला क्या है, इस हवाले से आपको डिटेल्स जो है वो बताऊंगा। और इसके अलावा एक बड़े जज, इनके एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, जो कि रिटायर होने वाले हैं, और रिटायर होते होते जो एक फेयरवेल उनको दिया जाना था, वो फेयरवेल उनको नहीं मिल सका। ये क्या मामला है, इस मामले के हवाले से भी आपके साथ तफसीलात जो है वो शेयर करूंगा, क्योंकि इन दिनों अदलिया में नाजरीन आपस में ही बड़े कंट्रडिक्शंस और बड़ी अहम मामलात हैं जो कि चल रहे हैं। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से है कि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद अली शेख जो हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पर तैनात किया जाना था। और इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास था उसमें सिफारिश भी की गई। लेकिन जब इनका नाम सामने आया तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने खुद ही इनकार कर दिया बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट के बनने से। लेकिन नाज़रीन, इनकी मर्ज़ी नहीं भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इजलास के अंदर इनका जो नाम था, इनकी नाम की जो सिफारिश थी वो की गई और इनका नाम सामने आया। आज नाज़रीन, बाकायदा तौर पर इनके नाम की मंजूरी दे दी गई है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है वजारत कानून की जानिब से कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिए गए हैं। और इनका जो हल्फ था वो भी 17 अगस्त को डेट भी अनाउंस कर दी गई है। दूसरी जानिब नाजरीन, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो हैं, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है और एक लेटर के ज़रिए उन्होंने ये बताया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज नहीं बनना चाहते, इसलिए वो 17 अगस्त को जो कि उनकी हल्फ लेने की डेट है वो उसमें नहीं आएंगे। ये जो दोनों, एक नोटिफिकेशन और एक जो लेटर है, ये मेरे पास मौजूद हैं। ये मैं पढ़ कर भी आपको सुना देता हूं ताकि इसमें जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो भी आप जान सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले नोटिफिकेशन जो कि वजारत कानून की जानिब से जारी किया गया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो उसमें नोटिस में ये लिखा गया है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by Article 182 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the President is pleased to accord approval to the appointment of Mr. Justice Ahmad Ali as an ad hoc judge of Supreme Court of Pakistan, requiring him to attend the sitting of the Supreme Court for the period of 1 year with effect from the date ही मेक्स ओथ ऑफ हिज ऑफिस। तो ये वो नोटिफिकेशन है जो कि वजारत कानून ने जारी किया है बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तैनाती का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अहमद अली साहब का। तो ये उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन है। दूसरी तरफ जो लेटर सामने आया है सुप्रीम को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से, तो वो ये लिखते हैं कि दिस नोटिफिकेशन was issued in spite of the fact that I consistently and repeatedly declined to give my consent to attend the sitting of Honorable Supreme Court as an ad hoc judge. Therefore, state that the notification has been issued without lawful authority and is of no legal effect. Your Lordship may recall that I had categorically declined to give consent to be an ad hoc judge of the Honorable Supreme Court. This was done verbally as well as through 3 letters dated 5, 6 and 10 अगस्त 2021। इसमें वो मज़ीद ये कहते हैं कि जो उनकी ये तैनाती हुई है वो लॉफुल नहीं थी, क्योंकि वो इनकार कर चुके थे। और इस हवाले से उन्होंने 3 लेटर्स भी लिखे जो कि 5 तारीख, 6 तारीख और 10 अगस्त को लेटर जो है वो लिखे गए। इसलिए वो जो फेयरवेल जो इनकी ओथ सेरेमनी है ये उसमें नहीं आएंगे। अब नाजरीन, यहाँ पर मामला जो है वो गड़बड़ किस तरह से हो रहा है कि जस्टिस मुशीर आलम साहब
وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 17 اگست کو ہی، اور 17 اگست کو ہی ان کا فیئر ویل جو ججز کو دیا جاتا ہے جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں، تو 17 اگست کو ہی ان کا فیئر ویل ہونا تھا، لیکن وہ فیئر ویل کینسل ہو گیا ہے۔ اور اس میں ناظرین اہم بات یہ بھی تھی کہ اس فیئر ویل میں جو بار کے صدر ہیں انہوں نے شرکت بھی کرنی تھی، اور انہوں نے اس سے خطاب بھی کرنا تھا۔ اب ناظرین معاملات پھنسے کہاں پر ہیں؟ وہ اس طرح سے معاملات پھنسے ہیں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس کے چونکہ ممبرز ہوتے ہیں، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس میں شامل تھے اور بار کے صدر بھی اس میں شامل تھے، اور ان دونوں کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بطور ایڈ ہاک جج تعیناتی کی مخالفت کی تھی، یعنی کہ اس کے مخالفت میں ووٹ دیا تھا کہ انہیں تعینات نہ کیا جائے بطور ایڈ ہاک جج کے۔ لیکن دوسری جانب ناظرین کچھ ججز اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی جانب سے یہ کہا گیا تھا یا یہ سفارش کی گئی تھی کہ انہیں ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ تعینات کیا جائے، اور اس حق میں تھے کہ انہیں ایڈ ہاک جج تعینات کیا جائے، اور اس چیز کا آج باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ اور اس اجلاس میں ناظرین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ججز کے ساتھ ایک جج کے ساتھ تلخ کلامی بھی جو ہے وہ ہوئی تھی۔ بہرحال ناظرین جو دونوں کا اس میں اوبیسلی اپنا اپنا موقف تھا۔ جن ججز نے انکار کیا تھا ایڈ ہاک جج بنانے سے اور جن ججز نے سفارش کی تھی، اچھا ان کا موقف بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان کا موقف یہ تھا کہ بے شک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے انکار کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں جو ہے وہ تعینات جب کیا جائے گا تو انہیں تعینات ہونا پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کا موقف یہ تھا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جو ہیں وہ ان کی تعیناتی ان کے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جو دیگر ججز ہیں ان کے حوالے سے یہ لا ہے کہ ان کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ آپ ادھر ادھر کر سکتے ہیں، کہیں ان کو تعینات کر سکتے ہیں، نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں اگر ان کی مرضی نہ بھی ہو۔ اب یہاں پر ناظرین معاملہ یہ بہت اہم ہے کہ ظاہر سی بات ہے دونوں ججز ہیں، چیف جسٹس پاکستان بھی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی، لاء کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ انہیں بہتر پتہ ہیں، لیکن دونوں کی کا جو اپنا اپنا موقف ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اہم معاملہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بطور ایڈ ہاک جج اوتھ نہیں ہٹاتے تو اوبیسلی یہ جو وہ نوٹیفیکیشن ہے یا یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کی مخالفت میں جائیں گے، تو کیا اس طرح کرنے سے ان کی جو آلریڈی وہ کام کر رہے ہیں یا جس عہدے پر وہ آلریڈی موجود ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر، تو کیا وہ عہدہ بھی ان سے اس عہدے سے بھی وہ فارغ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ جو معاملہ ہے اب اوبیسلی ایک معاملہ چل پڑا ہے اور معاملہ پھنس بھی پڑا ہے۔ مزید اس میں کیا ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے کہ آیا وہ تعینات ہوتے ہیں یا اگر تعینات نہیں ہوتے تو کیا انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، اور اوبیسلی ایک سپریم کورٹ میں مزید بھی کچھ ججز آنے ہیں جن میں لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ صاحبہ کا نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد مکمل نہیں ہے تو مزید بھی جو ججز ہیں وہ پرمننٹ تعینات بھی کیے جانے ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے بھی مزید جو باقاعدہ جب اناؤنسمنٹ ہوگی، سفارش تو کر دی گئی ہے جسٹس عائشہ صاحبہ کی جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اور یہ والا جو معاملہ ہے ناظرین یہ کافی پھنستا جا رہا ہے۔ اوبیسلی ایک قسم کا سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں وہ بھی آپس میں جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس آف پاکستان، اوبیسلی ان دونوں کی بھی مخالفت ہے اس معاملے میں، تو جو بھی اس حوالے سے مزید ڈیٹیل سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔